آج ہمارے عرف کے اندر دین اسلام صرف عبادات کا نام سمجھا جاتا ہے کہ دین اسلام صرف اور صرف عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کا نام ہے۔ حالانکہ ہمارا دین اسلام صرف عبادات کے اندر محصور نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے عوامی بھائیوں کی اکثریت کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارا دین اسلام کن کن چیزوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ ہم دین اسلام سمجھ رہے ہیں صرف نماز کو، نماز پڑھیں، روزے وہ سال بعد آتے ہیں، حج ہے وہ تو ہم پر فرضی نہیں ہے، زکوٰۃ ہے وہ تو مالدار زکوٰۃ ادا کریں گے، جہاد ویسے ہی فرض نہیں ہے، لہٰذا بس نماز پڑھیں، وہ بھی جس طریقے سے پڑھیں، جس انداز میں پڑھیں، مسائل جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، بس نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ہمارے معاملات کے اندر تو شریعت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اکثریت کو کہ دین اسلام کن کن چیزوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر تصویر شیئر ہو رہی ہوگی، ہماری فقہ کی بڑی کتاب ہے فتاوی شامی، اور اسی طریقے سے کنز الدقائق، اس کی شرح البحر الرائق ہے، اس کے اندر بھی شریعت مطہرہ کے کل اجزاء کو جن سے ہمارا دین اسلام مل کر پورا ہوتا ہے ہمارے فقہاء نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو اعلم ان مدار امور الدین علی الاعتقادات والعبادات والمعاملات والعقوبات والآداب۔ دین اسلام کا جو اولاً خلاصہ ہے جن سے ہمارا اسلام مل کر پورا ہوتا ہے وہ 5 ہیں۔ پہلے نمبر پر اعتقادات ہیں، یعنی جن کو مانا جاتا ہے، عقیدہ جس کو کہتے ہیں، جیسے خدا کی ذات پر ایمان ہے، فرشتوں کی ذات پر ایمان ہے، نبیوں کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں اعتقادات۔ دوسرے سٹیپ کے اوپر آ جاتی ہیں عبادات۔ عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ عبادات ہیں جو ہمارے عرف کے اندر مشہور ہیں۔ پورا دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کا نام نہیں ہے، یہ تو دین اسلام کے اجزاء میں سے ایک جز ہے عبادات۔ تیسرے نمبر کے اوپر آ جاتے ہیں معاملات۔ یہاں معاملات کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اعتقادات، دوسرے نمبر پر عبادات، تیسرے نمبر کے اوپر معاملات۔ معاملات کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ان میں سے ہے معاوضات۔ معاوضات کہتے ہیں تجارت کے احکام، خرید و فروخت کے احکام۔ شریعت مطہرہ نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے اندر شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے خرید و فروخت کا کام کرنا ہے، تجارت کا کام کرنا ہے، تو پہلے مسائل سیکھنے ہیں۔ ان کے مسائل کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ معاوضات۔ دوسرے نمبر پر مخاصمات ہے۔ مخاصمات کا کیا مطلب ہے؟ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں، اب شریعت کی روشنی میں صلح کیسے کرنی ہے؟ خدا کی قسم آج آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ کچہریاں بھری ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر اپنے فیصلے نہیں کرتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ اسلام کی حکومت نہیں ہے، اور ہم نے تھانے اور کچہریوں کو بھر رکھا ہے۔ اکثر جو کیسز ہیں وہ یہی ہیں کہ فلاں سے فلاں کا جھگڑا ہو گیا، فلاں سے فلاں کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑات، اپنے جھگڑے کے معاملات اگر شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر حل کروائے جائیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ تیسرے نمبر پر مناکحات ہے، نکاح و طلاق کے مسائل ہیں۔ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے اپنی موجودہ حالت کے مطابق وہ مسئلے سیکھے۔ کوئی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اب شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ آپ پہلے احکام سیکھیں، آپ پہلے مسائل سیکھیں۔ آج دیکھیں آپ کہ دارالافتاء کے اندر مفتی صاحب کے پاس اکثر جو فتاوے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے آتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم نے تو غصے کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، ہمارا تو ارادہ نہیں تھا، مہربانی کریں کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیں۔ ارے خدا کے بندے، اگر آپ نے پہلے سے مسائل سیکھے ہوتے، آپ نے شریعت مطہرہ سے رہنمائی حاصل کی ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ 5ویں نمبر کے اوپر آ جاتی ہے طریقات۔ اس سے پہلے امانات ہیں، اس کے بعد طریقات ہیں، وراثت کے حکام۔ یہ شریعت مطہرہ کے یہ اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہ معاملات کی تفصیل تھی۔ آگے چل کر پھر شریعت مطہرہ نے عقوبات بیان کی ہیں، اسلامی سزائیں بیان کی ہیں۔ آپ کسی کو روکتے ہیں کہ یہ فلاں کام نہیں کرنا، اب وہ اگر آپ کی نافرمانی کرتا ہے، بار بار ایک کام کو کرتا ہے، اب آپ روکنے کے باوجود، تو اب آپ اس کو سزا کے طور پر آپ اس کو سزا دیتے ہیں، آپ اس سے انتقام لیتے ہیں کہ کتنی مرتبہ آپ کو منع کیا ہے، اس کے بعد آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی شریعت مطہرہ کی حدود کو توڑنے پر اللہ کریم نے کچھ سزائیں رکھی ہیں، ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے عقوبات۔ تو ان سزاؤں
اور معاملات، عبادات، اعتقادات سے مل کر ہمارا دین اسلام پورا ہوتا ہے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کن کن اجزاء سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ تو اب شریعت پاک نے ان اجزاء کی روشنی کے اندر ہمارے اوپر احکام کو سیکھنا لازم کیا ہے۔ یہی مطلب ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، مسلمان پر اپنی موجودہ حالت کے مطابق شریعت مطہرہ کی روشنی میں مسئلے سیکھنا فرض ہے کہ اب شریعت مطہرہ مجھ پر کیا حکم فرما رہی ہے، اب شریعت کا مجھ پر کیا حکم ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ اب تو نے زکوٰۃ کے احکام سیکھنے ہیں، عشر کے احکام سیکھنے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا تیرے مال کے اندر حق ہے، تو نے حق کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کریم نے جو ہمارے لیے شریعت مطہرہ کو نازل فرمایا ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمارے رہنمائی کرنے والی ہے۔ لہٰذا دین اسلام کو فقط عبادات کے اندر محصور کر دینا، بند کر دینا، عبادات کو ہی دین اسلام سمجھ لینا، یہ ہماری جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پورے دین اسلام کو اپنی موجودہ حالت کے مطابق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔